السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے، اصل میں جو بات مسئلہ تقدیر کے سمجھنے میں جو یوں سمجھیے کہ ایک بہت آسان فارمولہ ہے اگر سمجھنا چاہے انسان، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے تو الجھ جائیں گے، اور مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی پر میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرے سے، اور ہم مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو آپ شدید ناراض ہوئے، اور اس قدر آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسا آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، وہ اس کے اوپر بہا دیا گیا، وہ سرخ قندھاری انار، اس کا تصور کیجیے، وہ عام تو انار نہیں جس کے اندر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا غصے سے، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا؟ کیا مجھے تمہاری طرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو؟ عزمت علیکم میں تاکید کر رہا ہوں اس مسئلے میں بحث سے گریز کرو، بحث مت کرو۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے، اگرچہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ اس پر ایمان کس قدر لازم ہے۔ یہ ایک تابعی ہے حضرت ابن دلمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسے پیدا ہوئے، تو میں نے جو بھی کبار صحابہ اس وقت زندہ تھے، بقید حیات تھے، ان سب سے ملاقات کی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب۔ ان کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی میں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کے پاس میں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو، ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب شے پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ عذبہم وہو غیر ظالم لہم، اللہ اگر تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق حاصل ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہے۔ تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آ گئے۔ یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمارے اور معتزلہ کے درمیان مختلف فی ہے۔ معتزلہ ہی کے انداز میں اہل تشیع کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اہل سنت کے نزدیک اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اللہ کا اختیار مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ چنانچہ وہ ظالم کو معاف کر سکتا ہے جب چاہے، اور وہ کسی اچھے آدمی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کہ آیات میں سے ہے، لاسٹ بٹ 3 آیت میں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا ایک تو اختیار مطلق ہے۔ پھر میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات مرفوعاً بیان کی کہ میں نے خود حضور سے سنی ہے یہ بات۔ باقی 3 صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لو رحمہم، تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے، لکانت رحمتہ خیرا لہم من اعمالہم، تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے اعمال سے بہت بالا ہے، بلند و برتر ہے، تو جو چاہے کرے۔ وہ ابو جہل کو بخش دے، کون اعتراض کر سکے گا؟ اور وہ کسی سے بڑے شخص کو جو ہے وہ عذاب دے، کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا، اور دیکھو ابن دینمی جان لو، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، ما قبل اللہ منک حتی یؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا اعلم، جان لو، انما اصابک
لم یکن لیخطئک، جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ تم سوچو کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کر دیتا، اگر یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا تو میں بچ جاتا، وہ تو آنے والی بات تھی۔ وہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو موجود ہے، تو وہ تو آنی ہی آنی تھی۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی، جاتی رہی، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی، وہ اللہ تعالیٰ کا مجھے علم قدیم ہے، اس کے اندر پہلے سے ظاہر ہے۔ وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر دیکھو تم غور سے سن لو، اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اس ایمان بالقدر کی اہمیت کا معاملہ۔ اب اس کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے، انگریزی کی جو اصطلاحات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گا، وہ ذرا زیادہ واضح ہے۔ ایک ہے پری نالج، کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا، ایک ہے پری ڈیسٹینیشن، کسی شے کا پہلے سے طے پا جانا۔ ان دونوں میں گڑبڑ کا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے، اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہو۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، پھر میں عرض کروں گا، سمجھنا چاہیں تو یہ آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھلونا ڈال دیں، آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا، اسے اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے بچہ کسی اور دھن میں ہو اس وقت، ادھر اس کی توجہ کسی اور کو نہ اٹھائے، اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا، اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنکٹ کے تحت کہہ لیں، اپنے ارادے کے تحت کہہ لیں، آپ مجبور کریے، آپ نے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ قدر کے معنی اندازہ بھی ہے، میں بیان کر چکا ہوں آپ کو۔ اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، ظاہر بات ہے کہ پھر تو اعلیٰ کل شیء علیم وہ ہے ہی نہیں، اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے در حقیقت پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن، دونوں کے اندر فرق کر لیا جائے، یہ جبر نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس علم کے مطابق۔ One more question has been posed by non-Muslim. If predestination is true, then God causes us to sin. If God causes us to sin, yet damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that others. ایک غیر مسلمان سوال کر رہا ہے تقدیر کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے، تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر ہمیں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ۔ آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا، میں غلط کام کروں گا، تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا، تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی۔ اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں، اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں، اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے، اور ایسا کہتے ہیں وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا، کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، محنت نہیں کرتا ہوں میں، وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا۔ یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا، اس کا فیوچر، اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا، اول آئیں گا، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا، وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا۔ مثال دے رہا ہوں، برا مت لگنا میرے ساتھ۔ اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو طالب فیل ہو گیا، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوگا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟
टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है क्लास ही ना अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे है। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हाना ताला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम दे, कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का? तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा है वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया, फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया, तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते कि आप फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता है और पास कर लेता है। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले, और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं, दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। आप नहीं कह सकते अल्लाह पे तकवा है, मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा, कोई चोर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जिहाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए। आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है,
मैं चोरी करूंगा तो आप काम ही नहीं करेंगे, और चोरी करेंगे और बोलेंगे तकदीर में लिखा है, ये आपकी गलती है, अल्लाह ताला की नहीं। तो आपको हर वक्त जिद्दोजहद करना चाहिए अच्छे काम के लिए। कुरान को समझ के पढ़ो और अमल करो, इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।